بسم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگوں کی پوسٹیں اور کمنٹس دیکھ کے ایسے لگتا ہے جیسے ہم لوگ امن سے زیادہ جنگ میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے جیسے ہم مسائل کو سلجھانے سے زیادہ مسائل کو الجھا کر سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کوئی خدمت خلق کر رہے ہیں۔ اور پاکستان، جس سے ہمیں اتنی زیادہ شکایتیں ہیں اس کے سسٹم سے اور اس کی عدلیہ سے اور اس کی فوج سے اور اس کے پورے نظام سے، تو چونکہ ہم ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے تو ان کو پہلے خراب کر دیں تو پھر ہم ٹھیک کریں گے۔ تو جو چیز آپ ابھی ٹھیک نہیں کر سکتے تو خراب کرنے کے بعد کیسے ٹھیک کریں گے؟ اچھا، جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ نہ میں پی ٹی آئی کا حمایتی ہوں اور نہ میں عمران خان کا فین ہوں، اور جنرل فیض حمید اگرچہ عمران خان سے زیادہ ہینڈسم ہے، لیکن انہوں نے پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے اس ملک کو جو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، اس کی ان کو ضرور سزا ملنی چاہیے، اور اگر ان کو سزا ملے تو فوج سے لوگوں کی ناراضگی میں بڑی حد تک کمی آ جائے گی۔ پی ٹی آئی عمران خان اور جنرل فیض حمید کے بارے میں اس رائے کے بعد میں طالبان کے ساتھ انہوں نے اگر مذاکرات کی یا ان کو واپس لانے کی کوئی کوشش کی ہے تو اس کوشش پہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس بات سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ 2009 میں جب پاک فوج نے ضلع سوات میں طالبان کے خلاف ایک کامیاب فوجی آپریشن کیا، اور اس فوجی آپریشن کو اس سے بھی زیادہ کامیاب کیا جا سکتا تھا، اس سے زیادہ سوئفٹلی وہ ہو سکتا تھا، اس سے کم نقصان ہو سکے، ساری باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن فائنلی آپریشن کے نتیجے میں سوات کلیئر ہو گیا اور زندگی معمول کی طرف آنے لگی۔ تو جب معمول کی طرف زندگی کی واپسی کا یہ سفر شروع ہو رہا تھا تو اس موقع پہ پاک فوج کے ایک مقامی کمانڈنگ آفیسر نے مقامی سیاسی اور سماجی عمائدین کو جمع کیا اور ان کے سامنے ایک بات رکھی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمارے پاس 3000 سے زیادہ ایسے لوگ قید پڑے ہوئے ہیں جن پر دہشت گردی کی الزامات ہیں۔ اب ان لوگوں کے بارے میں ہمارے پاس 4 آپشنز ہیں۔ ان میں ایک آپشن تو یہ ہے کہ ہم ان کو قید میں ہی رکھیں اور وقت آنے پر پھر دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، لیکن ان کو قید میں رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ 3000 لوگوں کے لیے سپیس ارینج کرنا، ان کے لیے چھت فراہم کرنا، ان کو ہم نے جہاں پہ رکھا ہوا ہے یا کسی کے گھر میں رکھا ہوا ہے یا کسی کے ہوٹل پہ قبضہ کر کے وہاں پہ عارضی قید خانہ بنایا ہوا ہے یا کسی اسکول میں ان کو ہم نے رکھا ہوا ہے، تو ان کے لیے سپیس ہم نے ارینج کیا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، کب تک ہم اس سپیس کو اپنے قبضے میں رکھیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ان میں بہت خطرناک مجرم بھی ہے جن کے لیے زندگی اور موت میں کوئی فرق نہیں ہے، تو جیل بریک ہو سکتا ہے، یہ لوگ بغاوت کر کے باہر نکلیں گے تو ہمارے لیے مسائل ہوں گے، تو ان کی سیکیورٹی ہمارے لیے کافی مشکل ہے۔ پھر یہ ہے کہ ان 3000 لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے جو کم سے کم خوراک کی ضرورت ہے، اس خوراک کا انتظام کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ دن میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ بھی 3000 لوگوں کو کھانا کھلانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بندے چاہیے، کھانا پینا چاہیے، انتظامات چاہیے، تو ان کو زیادہ عرصے تک قید رکھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا آپشن کیا ہو سکتا ہے؟ دوسرا آپشن، جیسا کہ بعض لوگ کہتے بھی ہیں کہ ان کو کسی ویرانے میں لے جاؤ، فائرنگ سکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے ان سب کو قتل کر دو، تو یہ بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ سب ایک جیسے مجرم نہیں ہے، ان میں کچھ بہت بڑے مجرم ہیں اور کچھ ذرا کم لیول کے ہیں، سب واجب القتل نہیں ہے، تو سب کو ہم ایک لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں کو ہم کیا منہ دکھائیں گے، اور ہم اپنے ضمیر کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم نے بغیر کسی مقدمے کے اور اتنے بڑی تعداد میں لوگوں کو قتل کر دیا؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اور وہاں پہ موجود جو کمانڈنگ آفیسر صاحب تھے انہوں نے یہ بات نہیں کی، لیکن اگر وہ ایسا کرتے تو آج فوج کے خلاف جو بیانیہ ترتیب دے رہے ہیں وہ یہ بھی کہتے کہ دیکھو جی انہوں نے سوات میں پختونوں کا قتل عام کیا تھا۔ یہ کوئی نہیں کہے گا کہ انہوں نے پختونوں کے قاتلوں کا قتل عام کیا تھا۔ بہرحال یہ ایک اور موضوع ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر تیسرا راستہ ہمارے پاس یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو پولیس کے حوالے کریں اور وہ ان کے خلاف مقدمات بنائیں اور عدالتوں میں پیش کریں، لیکن اس طرح یہ سارے لوگ پہلی پیشی میں رہا ہو جائیں گے، کیونکہ ایک تو آپ کو عدالتی نظام کا پتہ ہے کہ اس میں مجرم کو سزا تک پہنچانا جو ہے نا یہ بہت مشکل کام ہے۔ پھر یہ ہے کہ دہشت گردی کے واقعات کے ثبوت فراہم کرنا یہ بھی تقریباً ناممکن ہے۔ پھر دہشت گردوں کے خلاف گواہی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، تو گواہ ہم کہاں سے لائیں گے؟ وکیلوں کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے کہ وہ دہشت گردی کے ملزم کے خلاف دلائل دیں۔ جج کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا کہ وہ دہشت گردی کے ملزم کے بارے میں
जुर्रतमंदाना फ़ैसला दें। तो सबूतों की अदम फराहमी और गवाहों की अदम दस्तयाबी की वजह से ये लोग पहली पेशी में रिहा होके अगले दिन आपके सामने आएंगे, मूंछों को ताव देंगे कि देख लिया तुम्हारी अदालत ने हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। तो ये भी मसले का हल नहीं। तो एक काबिल अमल हल ये हो सकता है कि हम इन कैदियों की फ़हरिस्तें आपके साथ शेयर करते हैं, और आप इनमें जिन लोगों को जानते हैं और जिनके बारे में आपका अच्छा गुमान है कि ये अपने किए पर पछता रहे हैं, तो आप उनसे मिलें। अगर वो वाकई अपने किए पर पछता रहे हैं तो आप उनके साथ बातचीत करें और उनसे कहें कि हम आपके लिए रास्ता निकाल सकते हैं, लेकिन आपने एक हल्फनामे पर दस्तखत करने होंगे कि आइंदा मैं बंदूक नहीं उठाऊंगा, कोई गैर कानूनी काम नहीं करूंगा, पाकिस्तान और पाकिस्तानी शहरियों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, रियासत और हुकूमत को चैलेंज नहीं करूंगा, और शरीफाना ज़िंदगी की मैं कसम खाता हूँ, और अगर मैं इसकी खिलाफ वर्जी करूँ तो मेरी बीवी मुझ पर तलाक हो। और इस तरह का एक हल्फिया बयान हम बनाएंगे, वो इस पर दस्तखत करेंगे और हम इनको रिहा करते जाएंगे, तो ये नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आ जाएंगे। तो मौके पे मौजूद अमायदीन की बड़ी तादाद खाली जहन थी। उनके जहन में इस बारे में कोई राय और कोई रहनुमाई नहीं थी, और उन्होंने कहा कि हम तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, आपको जो मुनासिब लगता है वो करें। लेकिन कुछ अमायदीन का कहना यह था कि नहीं, हम इन लोगों का खून अपनी नदियों और नालों में बहता हुआ देखना चाहते हैं। इनके आप फौजी होते हुए इनके लिए माफ़ी की बात करते हैं, आपका काम है इनको अंजाम तक पहुंचाना। आप कौन है इनके साथ मुज़ाकरात और इनको रिहा करना और इनको मुआफ़ करने की बात करने वाले? पकड़ा है इनको तो ख़त्म करो इनको। तो इस गुफ्तगू पर ये जरगा जो है ये नाकाम हो गया। आज 17 साल हो गए इस जरगे को। ये 3000 लोग तो इनकी क़ैद में थे, लेकिन शायद इतनी ही तादाद में दहशतगर्दी के जुर्म में मुलव्वस लोग वहाँ से भागने में भी कामयाब हो गए थे। बहुत से लोग अरब ममालिक में, सऊदी अरब में हैं, UAE में हैं, पाकिस्तान के दूसरे इलाक़ों में, अफ़गानिस्तान भाग गए हैं, और वहाँ पे गुज़श्ता 16-17 साल में वो उस इंतज़ार में है कि कब वो अपने वतन वापस आ सकते हैं। तो उनके पास इस वक्त तक सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो बंदूक उठाएं, बम लेके आ जाएं और जंग करें और अपने मुल्क पहुँचें। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान इतना कमज़ोर नहीं है कि इनके सामने सरेंडर करेगा और ये लोग इस तरह आ जाएंगे। तो दूसरा क्या रास्ता हो सकता है? अगर जनरल फैज़ हमीद ने और इमरान ख़ान और PTI ने उनके लिए वापसी का कोई मुनासिब रास्ता तलाश करने की कोशिश की है, तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मेरा अब भी ये ख्याल है कि अगर पाकिस्तान TTP के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान करे और एक प्रॉपर एक तरीक़ा बनाए कि जी आपके लिए आम मुआफ़ी है, आपसे कोई बासपुरस नहीं है, आप आ जाएं अपने मकामी MPA के पास या मकामी काउंसलर के पास या मकामी मजिस्ट्रेट के पास, आप इन मुकर्रर करदा जगहों पे आ जाएं, कुरान पे हाथ रख के ये हल्फ पढ़ें और उस पर दस्तखत करें कि आप आइंदा इस तरह नहीं करेंगे, हुकूमत को, रियासत को नहीं चैलेंज करेंगे, पाकिस्तानी शहरियों को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, तो आएँ और अपने घरों में रहें। तो अगर इस तरह की आम मुआफ़ी का हमने ऐलान किया तो तालिबान का आधे से ज़्यादा जो मैन पावर है वो ख़त्म हो जाएगा, और जो बाकी है उनके साथ जंग करना आसान हो जाएगा। तो इस वक्त सूरत हाल ये कि फ़ौज अगर इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेती है तो हम कहते हैं ऑपरेशन नामंजूर, और हम अपने इलाक़ों में फ़ौजी एक्शन नहीं होने देंगे। और अगर फ़ौज उनके साथ बातचीत करते हैं तो हम कहते हैं कि फ़ौज का क्या काम है उन लोगों के साथ मुज़ाकरात और अमन के लिए बातचीत करने का। तो अगर हम इन दोनों रास्तों की इजाज़त नहीं देते तो बताइए कि दहशतगर्दी की जंग को फिर ख़त्म कैसे किया जा सकता है? आपके पास कोई तजवीज़ है इस बारे में? है तो हमें ज़रूर बताइए। अस्सलामु अलैकुम।